اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست رضوان دیس ان پردیس سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت اور اس سے متعلق جتنے ہی معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ میں نے ٹاپک اصل میں کیوں چنا، کیونکہ حال ہی میں ہمارے ایک انکل ہیں، ٹھاکر انکل، وہ بیمار تھے 2 سال سے۔ 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا یہاں پر، اور موسم یہاں پہ جو تھا وہ تھوڑا سا اسٹرانگ تھا، تو یہاں کے معاملات اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ قبر اور اس کے سارے معاملات کے حساب سے انہوں نے 1 دن ڈیلے کیا تھا۔ تو کل ظہر کے اندر جو تھا وہ ان کا نماز جنازہ تھا کوپر مسجد مسیساگا کے اندر، اور پھر ہم ان کو جو ہے میڈویل گئے تھے، قبرستان جو یہاں کا سیمیٹری ہے، وہاں پہ ان کا جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی۔ آج ایک پورا دن گزر گیا۔ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ میاں ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی جو اول منزل ہے اس کو آسان کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ میاں ان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہمیں جو ہے وہ ایک اور نیوز ملی کہ پاکستانی اداکار جو ہیں قوی صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا یہاں ٹورنٹو کے اندر ہی۔ تو آج میں نے جو نیوز سنی تو آج ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ بھی کوپر مسجد کے اندر ہی پڑھائی گئی، اور زیادہ تر امید ہے کہ ان کو میڈویل کے اندر ہی دفنایا گیا ہوگا۔ تو ان کے لیے بھی دعا سب سے پہلے یہ کر لیں کہ اللہ میں ان کے بھی درجات کو بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ میری امیجیٹ فیملی کے ساتھ، جتنے بھی میرے رشتہ دار جاننے والے انتقال کر گئے، اللہ میں ان کے لیے بھی ان کے درجات بلند کرے، ان کو جو ہے وہ ان کی قبر کو جو ہے وہ جنت بنا دے، اور اللہ پاک جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو کل جو تھا سب سے جو خوبصورت موقع تھا ایک باپ کے جنازے میں ایک بیٹے کی شرکت کا، کہ ان کے بیٹے نے جو ہے ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی۔ مجھے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میمورائز ہو گئیں۔ میری بھی اپنی امیجیٹ فیملی کے اندر میری ایک بہن، میرے 3 بھائی، امی ابو، یہ سب لوگ انتقال کر گئے۔ ابو کے ٹائم پہ ہم لوگوں کو اتنا ہوش اور اتنا سب کچھ سمجھ تھی کہ ہمیں معلومات اس کے حوالے سے، پھر گھر والوں سے ڈسکشن کر کے ہمیں تھوڑا سا پتہ لگ گیا تھا کہ اس طرح کے معاملات اور چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میری خواہش پہلے بھی یہ تھی، اور میری اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اتنا دین سکھا دوں، اتنا ان کو سمجھ دے دوں اس بارے میں کہ جب میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہو تو میرے بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے باپ کو کس طرح سے نہلانا ہے، کس طرح سے غسل دینا ہے، اور اس کے بعد کے سارے معاملات جو سنت کے مطابق ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے۔ اور اس کے اندر میں نے اپنی وائف کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن کیا ہوا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہیں جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنے کی تمہیں جو ہے وہ بالکل تم کرو، تمہیں اس کے لیے کوئی روک کی ضرورت نہیں ہے۔ انتقال ہو جائے تو وہ بچوں کے لیے اور اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ بیوہ رہنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے، اور بیوہ سے نکاح کرنا، متعلقہ سے نکاح کرنا یہ مردوں کے لیے ثواب کا کام ہے۔ تو جو بھی لڑکے خاص طور پہ اس کے اندر انیشیٹو لیتے ہیں، جس طرح سے میں نے اپنی زندگی کا ایک عمل شروع کیا تھا، میں اس کو ختم بھی اسی طرح سے انشاءاللہ کروں گا۔ میں اپنی وائف سے یہ ڈسکشن بالکل کھلے عام کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، جس طرح سے کل ہم نماز جنازہ میں تھے انکل کے،
تو ایک ہفتے پہلے ہم ان کو دیکھنے گئے تھے، تو میں نے ان کو اپنے بچوں کو، میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، حمزہ قاسم 7 سال اور 5.5 سال کے ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم جو ہیں ابا سے ملنے جا رہے ہیں، ابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ میاں ان کو صحت دے۔ پھر میں مستقل ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میاں جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ پاک تو وہ فرمائے۔ تو اللہ نے ان کی مشکل کو آسان کیا، اور کل جب ان کا ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی تو میں نے اپنے دونوں بچوں کو، ان کو اسپیشلی ان کو دکھایا کہ دیکھو ابا کی طبیعت خراب تھی، اب ابا جو ہیں وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہم نے اور تم نے سب نے اسی طرح سے جانا ہے اللہ میاں کے پاس۔ تو اب بچوں کے اور بہت سارے سوال ہوتے ہیں جس کے جواب جو ہیں وہ دینے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے ابھی چھوٹے ہیں، لیکن ان کو کم از کم ان چیزوں کی روٹین پریکٹس بتاؤ کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے رسپونڈ کیا کرنا ہے۔ میں اپنی وائف کے ساتھ یہ ڈسکشن کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو تم نے جو ہے وہ کس طرح سے کیا رسپونڈ کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ جو ہیں یہ سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن گھر والے جو ہیں وہ بالکل ہی اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کس کا کیا حق ہے۔ میری اپنے بچوں کے لیے بھی یہی درخواست اور دعا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے، جتنے بھی لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو اتنا دین اور علم آنا چاہیے سنت کے مطابق کہ کبھی اس طرح کا اگر معاملہ آپ کے گھر میں ہو جائے تو آپ نے کس طرح سے معاملات کو اپنے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے اپنی ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اور کروانا ہے۔ قبر کا معاملہ ہے، نہلانے کا معاملہ ہے، نماز جنازہ کا معاملہ ہے، پھر ان کی تدفین ہے، پھر اس کے بعد کے جتنے ہی معاملات ہیں، آپ کو اتنا دین آنا چاہیے، اس کے بارے میں ڈسکشن گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اس لیے بحث نہیں کرتے کہ مرنے کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ بھائی زندگی ہے تو موت بھی ہے، اور سب کو اس بارے میں تھوڑی بہت نالج، اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ سارے معاملات خود کر لیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، ان کو میں چیزیں بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھو اگر یہ سارے معاملات، ان کو اپنی پچھلی والی ساری باتیں بتاتا ہوں کہ جس طرح عمران بھائی کا انتقال ہوا تھا مسقط کے اندر، تو ان کی تدفین کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ بھائی جمعراتوں کے کیا حساب کتاب ہوگا اور جو ہے باقی معاملات کیا ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ نے اتنی مجھے دین کی سمجھ اور سنت کا اتنا مجھے عمل سکھا دیا تھا کہ میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے قبرستان کے اندر ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کوئی جو ہے جمعراتیں نہیں ہوں گی، کوئی جو ہے 40واں نہیں ہوگا، سنت کے مطابق جو ہے وہ صرف 3 دن مسجد کے اندر آپ کسی بھی نماز کے ٹائم پر نماز پڑھنے آئیں، اور وہاں پہ آپ جب ٹائم ملے تو آپ قرآن پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں، 1 سورت پڑھ لیں، نہیں ٹائم ہے تو آپ صرف جو دعا پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد اس کے اندر ان کے حق میں دعا کریں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ زندگی نارمل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر میت کے دفنانے کے ٹائم سے لے کے اور 40ویں اور برسی تک یہ معاملات یاد دلایا اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بھائی نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے اس نے نسیان کی جو ایک حص رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی جو کمی ہے اس کو بھلا دیتا ہے۔ ہمارے دادا ابا کتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آہستہ آہستہ جب 1 دن کا سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 1 سال کا سوگ ہوتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ میاں صبر دے دیتا ہے۔ لیکن جو حالات معاملات صغیر ہندوستان سے آئے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جتنے بھی لوگ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جو یہ اسلام اور دین پھیلاتے ہیں، حدیثیں ادھر ادھر کرتے ہیں، پریکٹیکل ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ یہ جب ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے نا تو وہ سب ہمارا اپنا امیجیٹ فیملی کے اندر یہی ایکسپیرینس تھا کہ ساری دنیا کے بول بچن کرنے والے کروانے والے جب ان کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا. میں اپنے بھائی عدنان کی بات کر رہا ہوں کہ جب عدنان بھائی کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت یہ ان کی کنڈیشن تھوڑی سی ایسی تھی ان کی باڈی کی، کہا گیا تھا کہ ان کی باڈی کو جو ہے آپ عیدی خانے کے اندر رکھوا دو، باقی ہم معاملات بعد میں کریں گے. میں نے اپنے بھائی سے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہیں، ان کی باڈی کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اس عیدی کے اندر نہیں رکھوائیں گے، ہم ان کا یہ ہمارا ان کے اوپر یہ آخری حق ہے، تو جتنا ہمیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا ہم ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، ان کے لیے سارے معاملات کریں گے. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اس ٹائم بھی ہمارے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چلے لگائے ہوئے 4 مہینے لگائے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے منجن بیچے ہوئے، میں تو یہ بولوں گا. لیکن جب یہ معاملہ آیا کہ ان کو غسل دینا ہے تو اس ٹائم پہ غسل دینے والا جو تھا وہ میں اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ آپ کو کوشش پہ ملے گا، آپ کو کرنے پہ اگر کر لیا صحیح تو ثواب ڈبل ملے گا، لیکن کوشش پہ ملے گا. تو میں نے اور میرے بھائی نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو غسل خود دیا تھا، اس کے بعد کے سارے معاملات ہم نے خود کیے تھے. قبرستان کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو کے ان کو دفنا دیا تھا تو سنت کے مطابق میں نے کھڑے ہو کے اپنے بھتیجوں کے سامنے سارے جتنے بھی لوگ دفنانے کے لیے آئے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر جو بھی ذمہ ہیں جو بھی لین دین ہے آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور سنت کے مطابق جو ہے وہ کوئی جمعرات ہیں، کوئی 40واں اور کوئی معاملات نہیں ہوں گے. پھر وہی بات ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جب کسی کے میت ہو جاتی ہے سنت کے مطابق 3 دن صرف اس کے گھر والوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، ان کی دل جوئی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کرو. 3 دن کے بعد زندگی جو ہے وہ اللہ پاک صبر دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پہ میت کے فوراً کھانے کھل جاتے ہیں، ٹینٹ لگ جاتے ہیں. ایک ایسا اہتمام ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس گھر کے اندر کہ اس کو یہ بھلانے کی کوشش ہی نہیں کروائی جاتی کہ نہیں بھائی نقصان ہے لیکن اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں صبر دے گا سارے معاملات. وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی تعلیم اپنی خود بھی حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی اتنی تعلیم سکھاؤ اور ان کو اتنا دین سکھا دو کہ ان کو یہ سارے معاملات کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. کوئی سخت الفاظ کہتے ہوئے مجھے بڑی غصہ آتا ہے یہ بات کرنے کہ جو لوگ یقیاں کرتے ہیں آ کے کہ ہاں بھائی کیا ہوگا جمعراتوں کا کیا حساب ہوگا، 40ویں کا کیا حساب ہوگا، سارے معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے. ابے بھائی یہ گھر والوں نے سب سے پہلے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، یہ رشتہ داروں نے انیشیٹو نہیں لینا ہوتا. اتنی تعلیم اتنا سب کچھ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑا اگر آپ کا کوئی اگر پرانی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو بولو، بتاؤ کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہے. آپ مجھے دلیل دیں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ حدیث اور قرآن کے حساب سے یہ دلیل آپ مجھے دلیل دیں، میں مان جاؤں گا. تو میں آپ کو 101% بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی چچا تایا ماموں رشتہ دار بڑے جتنے بھی ہیں نا یہ صرف ایسے ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے جو ہے نا وہ اس معاملے میں سخت الفاظ مجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ان کو صرف جو ہے نا وہ جو بڑے ہیں نا وہ دہی بڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں. مسالہ لگاؤ اور کھا جاؤ ان کو. اس معاملے کے اندر ان کی گھٹی کے اندر یہ چیز اتنی پکی ہوئی ہے کہ آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا اس معاملے میں کہ بھائی یہ معاملہ ہے، اب اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن و سنت کے مطابق اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اتنا علم حاصل کر لیں اور اپنے بچوں کو کروا دیں کہ اگر اس طرح کا کبھی کسی کے بھی
یہ سانحہ ہوتا ہے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ یہ سارے معاملات کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ میاں آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ صحت عطا کرے۔ جتنی زندگی ہماری ہے اللہ میاں اس کو آسانی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ گزروائے، اور جو معاملات مشکلات ہیں اللہ بھی آپ اس کو آسان کرے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔